بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا مقصد ان تمام طلباء کو رہنمائی فراہم کرنا ہے جو اردو کو ایک مضمون کی حیثیت سے مختلف لیولز پہ مختلف جماعتوں میں پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میٹرک لیول پہ، انٹرمیڈیٹ لیول پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ طلباء کو اردو قواعد یا گرامر کو لے کر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے۔ بعض طلباء قواعد یاد کر لیتے ہیں، ڈیفینیشنز یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے اور انہیں کنفیوژن کا سامنا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اردو قواعد کے بیسکس کو، بنیادی چیزوں کو کور کریں اور طلباء انہیں بار بار سن کر ذہن نشین کر لیں تاکہ پھر انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اردو قواعد یا اردو گرامر کی ابتدا جس تصور سے ہوتی ہے اور دیگر زبانوں میں بھی اسی طرح ہے، وہ حرف ہے۔ یہ حرف سب سے پہلا کانسیپٹ ہے جسے انگلش میں آپ لیٹر بھی کہتے ہیں، مثال کے طور پہ الف، بے، تے وغیرہ۔ اب حرف جب آپس میں ملتے ہیں تو حروف کہلاتے ہیں۔ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، یعنی لفظ کی ڈیفینیشن ہے حروف کا مجموعہ۔ لفظ کی جمع جس کو آپ ورڈ بھی کہتے ہیں، لفظ کی جمع الفاظ ہے، یعنی کہ ورڈز۔ اور لفظ کی پھر دو صورتیں ہیں۔ جب کوئی لفظ بنے گا، حروف ملیں گے، لفظ بنے گا، تو یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا، اس کی کوئی میننگ ہوگی، یعنی کہ وہ میننگ فل ورڈ ہوگا، یا پھر وہ میننگ لیس ہوگا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، وہ بے معنی لفظ ہوگا۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کتاب، کاف تے الف بے، یہ حروف ملے کتاب بنا، تو کتاب کو سنتے ہی ایک چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، ایک آبجیکٹ ذہن میں آ جاتا ہے، تو کتاب بامعنی لفظ ہے۔ اس کے برعکس اگر میں کہوں تے بے نون تبن، یہ میں کہوں تو یہ لفظ تو بن گیا لیکن اس کی کوئی میننگ نہیں ہے۔ اردو کی بات کر رہے ہیں تو اردو میں اس کی کوئی میننگ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بے معنی لفظ ہے۔ تو یاد رکھیں، با معنی لفظ کو یا میننگ فل ورڈ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جبکہ بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے مہمل پڑھتے ہیں لیکن وہ درست تلفظ نہیں ہے، اصل میں یہ مہمل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا کانسیپٹ ہے مرکب۔ جب بامعنی الفاظ، جس کی ہم نے ابھی مثال لی، جسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جمع اس کی کلمات ہے، یہ بامعنی لفظ یا بامعنی الفاظ جب ملتے ہیں تو ان سے مرکب بنتا ہے۔ مرکب کا مطلب ہے بامعنی لفظوں کا مجموعہ۔ اب مرکب کی دو صورتیں ہیں، یا تو مرکب تام ہوگا یا مرکب ناقص ہوگا۔ مرکب تام ایسا بامعنی لفظوں کا مجموعہ ہے جس سے سننے کے بعد بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، مفہوم ادا ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ کہہ رہا ہے اس کے کہنے کے بعد سننے والے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں میری کتاب میز پر رکھی ہے، تو آپ میری پوری بات سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایسے مرکب کو مرکب تام کہا جاتا ہے اور اسی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مرکب ناقص ایسا بامعنی لفظوں کا مجموعہ ہے، الفاظ کا مجموعہ ہے کہ جنہیں سننے کے بعد بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتی، مفہوم پورا ادا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں کہوں میری کتاب، میرا قلم، تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میری کتاب کہاں رکھی ہے، کدھر ہے، تو بات پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئی، تو اسے مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ انگلش میں مرکب تام یعنی کہ جملے کو سینٹنس کہتے ہیں اور مرکب ناقص کو فریز کہتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رہے کہ مرکب کو کلام بھی کہتے ہیں نا، جس طرح میں نے کہا مرکب تام، مرکب ناقص، تو انہیں آپ کلام تام اور کلام ناقص بھی کہتے ہیں۔